آج کے اس پروگرام میں خصوصی طور پر چونکہ یہ شعبان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان کے بارے میں دعا کیا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ کہ رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا مہینہ اپنے آخری عشرے کی ابتدا کر رہا ہے اور ہم اور آپ اس میں ہیں۔ رمضان کی آمد ہے، ہمارے پیغمبر نے جو دعا فرمائی ہے اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ ایک انسان صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، زمین کی آفتوں سے بچ کر، آسمان کی آفتوں سے بچ کر، بیماریوں سے بچ کر، شرارتوں سے بچ کر، ہر ایک سے بچ کر امن و امان کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ہم سب کی سعادت مندی کی بات ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے تک ہم پہنچنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ اے لوگوں اللہ سے معافی مانگنے، مغفرت چاہنے کی طرف اللہ کی طرف بڑھو اور جنت کی طرف بڑھو، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کے فرمودات پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ کے فرمودات پر، رسول اللہ کے ارشادات پر، رسول اللہ کے معمولات پر، سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگ پڑھو سارعوا الی مغفرۃ، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، مغفرت کی طرف، جنت کی طرف آگے بڑھو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم محدث ہیں، انہوں نے باضابطہ باب قائم کیا ہے، باب المبادرت الی الخیرات، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے اور سبقت کرنے کا باب، یعنی نیک کاموں میں بندہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کی پابندی دیکھ کر اس کا دوسرا بھائی اس سے آگے بڑھے کہ اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ہم 8 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہم تہجد بھی پڑھیں گے، ہم اشراق بھی پڑھیں گے، ہم چاشت بھی پڑھیں گے، اور ہم آگے بڑھ کے اوابین بھی پڑھیں گے، ہم پابندی کے ساتھ نفلوں کا اہتمام کریں گے، خالی وقت میں تلاوت کریں گے، ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو ایسی ترغیب دلائی تھی کہ صحابہ کے دلوں میں یہ بات بسی ہوئی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ ایک خاص موقع غزوہ تبوک کے موقع پر، جو تقریباً 1200 کلومیٹر دوری کا سفر تھا، غزوہ درپیش تھا، جہاد ہونی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم دے دیا کہ سارے لوگ وہاں کے لیے کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن مسلمان پریشانی کی حالت میں تھے، غربت کی حالت میں تھے، رمضان کا وقت تھا، اور اتنا ہی نہیں، گرمی سخت، عرب کے ماحول میں سخت گرمی، اور اس گرمی میں کھجوروں کا پکا ہوا ہونا، کھجوریں سب کی کھیتیاں تیار۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو ترغیب دلائی اور آپ نے چندے کی اپیل کی. جیسے ہم اور آپ چندے سے ڈرتے ہیں نا, مولانا صاحب کے چندے کی بات کرتے کہ مسجد کے کسی چیز کے بنانے کی یا کوئی اور مسجد کی ترقی کی بات یا کسی مدرسے کے بنانے یا اس کی ترقی کی بات, اساتذہ کے بڑھانے یا ان کی کسی ضرورت کی بات اگر کہیں رکھی جائے تو مسجد میں لوگ رکھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. ہم سب کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر منبر پر لوگوں کو چندے کی ترغیب دلا رہے ہیں. کون ہے بہادر جس کے پاس جو ہو وہ لے کر کے مسجد نبوی میں آئے اور وہ تیاری تاکہ کرائے جائے مجاہدین کو. کسی کے پاس گھوڑا نہ ہو, کوئی گھوڑا لا کر کے دے. جس کے پاس کھجوریں ہو کھجور لا کر دے. جس کے پاس کپڑا ہو وہ کپڑے لا کر کے دے تاکہ مجاہدین کو تیار کیا جائے. اور سفر کے لیے بالکل نبی نے فوراً نفیر عام کا حکم دے دیا. ایسے موقع پر آپ دیکھیے صحابہ کا انداز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پیغمبر کے چندے کی اپیل کرنے پر, پیغمبر کے چندے کی فرمائش کرنے پر اور آپ کی خواہش ہے کہ ہم اپنا مال پیش کریں اللہ کے راہ میں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنے مال کا نصف حصہ, آدھا حصہ اللہ کے رسول کے قدموں پر ڈالا اور کیا. اور یہ سوچ کر کے کہ کوئی ہم سے آگے نہ بڑھنے پائے اور اپنے مال کا ہم آدھا حصہ نبی کے قدموں پر لے کر ڈالا. انہوں نے لے جا کر کے اپنے مال کا ہر چیز کا آدھا حصہ نبی کے قدموں پر ڈال دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں, جب نبی کا حکم ہے تو ہم اور ہمارا سب کچھ نبی کے لیے قربان ہے. سوچ دیکھیے صحابہ الگ الگ دونوں سوچ رہے ہیں. ایک سوچ رہے ہیں کہ ہم آدھا لے کر جائیں اور دوسرے صحابی کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا سارا مال, یہاں تک کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جھاڑو گھر میں دے کر جھاڑو بھی سامان کے ساتھ رکھ دیا, یہ بھی نبی کے قدم میں ڈال دیا. یہ مسابقت کس کو کہتے ہیں؟ مبادرت الی الخیر. مسابقت, آگے بڑھنا, مقابلہ کرنا, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں, نبی کے داماد ہیں اور نبی کے ایک نہیں, سنگل نہیں, ڈبل داماد ہیں.